الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ گزشتہ قسط میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی مبارک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق و کردار اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حجر اسود کا واقعہ کہ کس طرح رسول اللہ نے اسے کعبے میں رکھا اور کتنا محققانہ اور کتنا عظیم الشان فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کا جو شوق پیدا ہوا اور غار حرا میں کس طرح رہے اور کتنی عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مشکل سفر کو اپنایا ہے، یہ سارے واقعات آپ کے نظر کیے ہیں۔ حضور کی اولاد کتنی تھی، کیا کیا تھی، اور جوان کتنی رہی، انتقال کن کا ہوا، سب باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوم، جہالیت سے تنفر اور بیزاری، اور کچھ واقعات اور بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کی طبیعت ہی ایسے بناتے ہیں کہ وہ نبوت سے پہلے بھی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں۔ وہ شرک و کفر کے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس سے اس طرح کنارہ کشی کرتے ہیں کہ ان کو اس کا داغ بھی نہیں لگ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم خوب جانتے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن سے تمام مراسم شرک سے تو بالکل پاک اور منزہ رہے ہیں، بلکہ مکہ میں ان دنوں لمبی لمبی مصنوعی کہانیاں اور داستانیں سننے سنانے کا بہت رواج تھا، ان سے بھی کنارہ کش رہے۔ 40 سالوں میں صرف 2 مرتبہ کا یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ساتھی چرواہے کے کہنے پر صرف 2 مرتبہ ان داستانوں کے تعلق سے شہر میں تشریف لائے، لیکن ابھی کہانیوں کی جگہ نہیں پہنچے تھے کہ ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کسی شادی کی دھوم دھام ہے۔ باہر بیٹھے ہی تھے کہ آنکھ لگ گئی جو سورج کی شعاعوں سے ہی کھلی۔ دوسری مرتبہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کانوں میں نہیں پڑنے دی۔ رہی بات کفر و شرک اور غیر اللہ کی پوجا کی، اس گندگی سے تو اعلان نبوت سے پہلے ہی نفرت کا اظہار کرنا اور دوسروں کو بھی اعلانیہ اس سے منع کرنا شروع فرما لیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو بعض بتوں کو بھی چھو لیتے تھے۔ ایک بار میں آپ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک بت کے ساتھ ہاتھ لگا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا دیکھوں تو صحیح ہاتھ لگانے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ پوچھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سختی سے منع فرمایا کہ تم کو منع نہیں کیا تھا۔ حضرت زید فرماتے ہیں قسم بخدا اس کے بعد کبھی کسی بت کو نہ ہاتھ لگایا اور نہ سجدہ کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا اور مجھے ایمان نصیب ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبے رہتے تھے کہ دنیا کو کس طرح کفر و شرک کی گندگی سے نجات دلائی جائے۔ غار حرا میں خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس فکر اور سوچ میں رہتے تھے کہ لوگوں کو کس طریقے سے اس آفت سے نکالا جا سکتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا
فہدا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ تلاش میں پایا تو آپ کو راستہ دکھلا دیا۔ مکہ مکرمہ میں کچھ دوسرے لوگوں کا نام بھی آتا ہے جو شرک اور کفر کی رسموں سے بیزار تھے، جن میں سے کچھ نے تو دوسرے مذاہب یعنی یہودیت اور عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا، اور کچھ نے اپنے باپ دادا کا مذہب تو نہیں چھوڑا تھا مگر قوم کی حالت پر پریشان تھے، جس طرح زید بن عمر بن نفیل دین ابراہیمی پر قائم تھے مگر قوم کو صحیح راہ پر لانے کے لیے فکر مند تھے۔ اب کیا ہوا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی جستجو پیدا ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے وحی کی کرنیں اور انسانیت کی صبح روشن کی۔ جس طرح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کی روشنی اس کا پتہ دیتی ہے اور لمبی رات سے اکتائے ہوئے اداس دل صبح کی روشنی کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، اسی طرح وحی کا سورج طلوع ہونے سے پہلے کچھ ایسے حالات بننے لگ گئے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا بیٹھ کر خدا کی قدرت میں غور کرنے کا شوق بڑھ گیا۔ پھر دنوں اور ہفتوں کے بجائے ایک مہینہ بلکہ ایک مہینہ سے بھی زیادہ جبل نور یعنی غار حرا میں بیٹھنے اور اعتکاف کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ان دنوں بہت سچے خواب دیکھنے لگ گئے، یہاں تک کہ جو کچھ رات دیکھتے صبح وہی ہو جاتا۔ اس طرح سچے خوابوں کا یہ سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہا، جس کو زمانہ ارہاس کہا جاتا ہے، جس کے آخر میں ربیع الاول یا رمضان المبارک کا وہ مہینہ آ گیا جس میں آپ اسی غار حرا میں اعتکاف فرما رہے تھے، اور 17ویں یا 19ویں یا 21ویں یا 27ویں رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرت کی کاریگری میں غور و فکر فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے تھی۔ آپ کو نہ خوف محسوس ہوا نہ آپ ڈرے، آپ سکون سے بیٹھے رہے۔ جبریل سامنے بیٹھ کر فرمانے لگے پڑھیے، آپ نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینہ سے لگایا اور زور سے دبایا، پھر کہا پڑھیے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے پھر زور سے دبا کر کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے اتنے زور سے دبایا کہ حد ہی کر دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سورہ اقرا کی 5 آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے اپنے رب کا بڑا کریم ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ ان آیتوں میں انسان کے لیے پیغام ہے، اور ان آیتوں کو پڑھ کر انسان کے اندر کیا احساس پیدا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان آیتوں میں ایک مرتبہ غور فرمائیے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب، آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پوری کائنات پیدا کی ہے۔ جو اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے ایک امی کو قاری بنانا یعنی ایک نہ پڑھنے والے کو پڑھائی پر قادر کر دینا، ہادی بلکہ جنوں اور انسانوں کا معلم اور استاذ بنانا کیا مشکل ہے۔ آخر جمے ہوئے خون کا لوتھڑا جس میں نہ عقل تھی نہ ہوش، اسے کس نے اشرف المخلوقات حضرت انسان بنا دیا؟ پھر دوبارہ تاکید کرتے ہوئے فرمایا پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، اس نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنا کرم کیا ہے، پھر فکر کس چیز کی، وہ خود آپ کو سکھا دے گا۔
اگر دنیا میں کسی کو قلم سے پڑھنا لکھنا آیا ہے تو وہ بھی اس مالک کے کرم ہی سے آیا ہے۔ انسان تو ماں کے شکم سے بالکل ان پڑھ پیدا ہوتا ہے، پھر یہ قابلیت ان کو کون عطا کرتا ہے؟ وہ کریم اللہ ہی عطا کرتا ہے جو قلم کے ذریعے جاہل کو عالم بنا دیتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر قلم کے اتنا علم دے گا جس کے بارے میں کوئی انسان، فرشتہ یا جن سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مخلوق کے سب سے بڑے عالم ہو جائیں گے۔ اس موقع پر اس پہلی وحی پر بھی غور و فکر کر لیں کہ قرآن کریم نے علم یعنی علم کس علم کو کہہ رہا ہے؟ صرف اس کو جس کی ابتدا رب کے نام سے ہو، جو انسان کو اس کے رب کا تعارف کرائے اور اس کی کاریگری پر غور کرنے کا احساس پیدا کرے۔ یوں تو مکہ کے بہت سارے لوگ اس زمانہ میں بڑے پڑھے لکھے تھے، شاعری بھی کرتے تھے، بیماروں کا علاج دوا دارو بھی کرتے تھے اور دوسرے فنوں میں بھی جانتے تھے، بس کمی یہی تھی کہ رب کے نام کو بھول گئے تھے یا جان بوجھ کر علم سے رب کے نام کو الگ کر دیا تھا۔ سیرت پاک کی تفصیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان آیتوں کو سنانے سے پہلے اپنا تعارف کرتے ہوئے یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور نبی ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہلی وحی کے بوجھ اور نبوت کی ذمہ داری کے احساس سے کانپتے ہوئے اپنے گھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے کپڑا اڑا دیا۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو گئی تو تمام واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان کیا اور فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ یہ ڈر نبوت کی ذمہ داریوں کا بھی تھا اور وحی کے بوجھ کا بھی، جس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ اے نبی، ہم آپ پر ایک ثقیل اور گراں قدر کلام نازل کریں گے، یعنی بہت بھاری۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ نے اپنی 15 سالہ تجربہ کی روشنی میں تسلی دیتے ہوئے کچھ ایسی باتیں فرمائیں جو آپ کے اخلاق حسنہ کا نچوڑ اور نبوت سے پہلی زندگی کا آئینہ تھی۔ انہوں نے فرمایا، فواللہ لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضعيف وتعين على نوائب الحق۔ آپ ہرگز نہ ڈریں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہ کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی صلہ رحمی بالکل محقق ہے، ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں، لوگوں کے قرض ادا کرتے ہیں، ناداروں کی خبرگیری فرماتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں اور حقیقی مصائب میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد مزید اپنی تسلی کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو مشرکین کے شرک سے تنگ آ کر عیسائی بن گئے تھے، تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور سیریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ کرتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تمام واقعہ بیان کیا، جس کو سن کر ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، قدوس قدوس، بہت پاکیزہ بہت پاکیزہ، یعنی وہ اللہ پاک ہے جس نے یہ نبی بنا کر بھیجے ہیں۔ پھر فرمایا، اگر تو سچ کہتی ہے تو ان کے پاس وہ عظیم فرشتہ آیا ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا علیہ السلام۔ اس کے بعد
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر ورقہ کے پاس گئیں، جس کا تفصیلی تذکرہ بخاری شریف میں اس طرح ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ بن نوفل سے کہا، میرے چچا زاد بھائی، ذرا اپنے بھتیجے کا حال تو سنو۔ ورقہ نے کہا، آئے بھتیجے، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ نے تمام حال سن کر کہا، یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ کاش میں تمہارے زمانہ پیغمبری میں قوی اور توانا ہوتا، جبکہ آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی، یا کم از کم زندہ ہی ہوتا۔ آپ نے بہت تعجب سے فرمایا، کیا وہ مجھ کو نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا، ایک آپ ہی پر موقوف نہیں، جو شخص بھی پیغمبر ہو کر اللہ کا کلام اور اس کا پیغام لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں نہایت زور سے آپ کی مدد کروں گا۔ بعض حضرات نے ناموس کا ترجمہ شریعت یا قانون سے بھی کیا ہے۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل جلد ہی وفات پا گئے۔ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کی بات کو سنتے ہی حق کا یقین آ گیا اور اس نے اس حق کا اعتراف کر کے اس کو تسلیم کر لیا تھا، مگر نبوت کے اعلان سے پہلے ہی وفات ہو گئی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ میں نے ان کے لیے جنت میں ایک باغ دیکھا ہے۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 15 سال کے تجربے کی بنا پر ورقہ بن نوفل کو پرانی کتابوں کی بنا پر سب سے پہلے حق کا یقین ہو گیا۔ معزز سامعین ناظرین، آج کی قسط میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد لوٹیں گے آپ کے ساتھ نئی قسط کے ساتھ، اور تب تک کے لیے ہمارے تمام چینلز کو فالو سبسکرائب کر لیجئے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیس بک پیج کو فالو کر لیجئے، اور ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر اور کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔